الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے ہم نے کیا سیکھا، اس کا ذکر جاری تھا اور اب تک ہم نے 7 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ پچھلے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ کسی چیز کی نسبت اس کے حقیقی سبب کی طرف کی جا سکتی ہے اگر شرعی طور پر وہ سبب ثابت ہے اور مشاہداتی طور پر بھی وہ سبب ثابت ہے۔ جیسے ہم نے مثال کے طور پر بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان بھوکا ہے اور کسی نے اس کو کھانا کھلا دیا اور کھلانے کے بعد یہ کہہ دیتا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ تو بھوک سے مر جاتا، میں اگر کھانا نہ کھلاتا تو یہ بھوک سے مر جاتا، تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن چونکہ کھلانا بھوک کو ختم کرنا ہے اور موت سے بچنے کا سبب ہے، تو حصی طور پر یہ ثابت ہے کہ کوئی انسان بھوکا ہے اور اگر کھانا کھا لیتا ہے یا کوئی اسے کھانا کھلا دیتا ہے تو وہ بچ جائے گا۔ تو ہم صرف اس سبب کی طرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا یا میں کھانا نہ کھلاتا تو یہ مر جاتا، اتنا کہنا جائز ہے۔ لیکن ہم کیا کہیں گے، عقیدہ ہمارا اس کے پیچھے یہ رہے گا کہ اس سبب کو اختیار کرنے کی وجہ سبب سے اللہ نے اس کو بچایا ہے، یہ عقیدہ دل میں رہے گا اور اتنا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم چیزوں کی نسبت اس کے جگہ کی طرف بھی کر سکتے ہیں، جگہ کی طرف، یہاں تو سبب کی طرف تھا، جگہ کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اور یہ نہ کر کے کہ اس کو اصل کرنے والا کون ہے۔ دیکھیے مثال دیکھیے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، یہ کہا کہ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے۔ تو اگاتا کون ہے؟ زمین اگاتی ہے یا اللہ تعالیٰ؟ زمین اگاتی ہے یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اگاتی ہے، لیکن جب اگتا ہے وہ کس جگہ سے اگتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ تو اللہ کی طرف نسبت نہ کر کے انہوں نے کیا کہا، زمین جو اگاتی ہے، حالانکہ اگانے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی پانی کے ذریعے زمین سے پھل نکالے، تو نکالنے والا اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں وہ چیز وہ نکال کے دے جو زمین اگاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین خود وہ کام کرتی ہے۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نکالنے والی اگانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اتنا بھی یہ کہنا جائز ہے کہ زمین، تو یہاں پر چیزوں کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ مکان کی طرف کی گئی ہے، جگہ کی طرف کی گئی، اتنا کہہ، لیکن عقیدہ انسان کا وہی ہونا چاہیے کہ اصل نکالنے والی ذات یا اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ 9ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ڈانٹا اس بات پر کہ جب اللہ نے تم کو ایک اچھی چیز اور اعلیٰ چیز آسمان سے اتار کر کھانے کے اور پینے کے لیے دی ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف کیوں جا رہے ہو جو اس چیز کے مقابل میں کمتر ہے؟ یعنی سبزی ترکاریوں پہ تم آ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے تمہیں کیا دے رہا تھا؟ آسمان سے بنایا منو سلوا دے رہا تھا۔ اس پر ڈانٹا، کیا فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اس چیز کو بدل رہے ہو جو اعلیٰ ہے اس سے جو ادنا ہے، کم ہے، کمتر ہے، گھٹیا ہے، اس سے تم اس کو بدل رہے ہو۔ یہ ڈانٹنے ہوئے انداز میں کہا، اور تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز نہ لے کر کمتر چیز لیتا ہے تو اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، وہ مستحق ہے ڈانٹ کا۔ کیا آپ کو ایک اچھی چیز مل رہی ہے، اعلیٰ قسم کی چیز مل رہی ہے، تو پھر کیوں تم دوسری طرف جا رہے ہو؟ اپنی سوچ کو اور اپنے معیار کو اونچا کرو، اچھا کرو،
اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان جو ہے اپنے معیار کو گھٹا کر رکھے، اگر جائز حد تک انسان اپنے معیار کو کیا کرے، اونچا کر کے رکھے، اپنی سوچ بلند رکھے، اچھی چیزوں کو اختیار کرے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ 10ویں بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ ذریعہ اور واسطے کو چھوڑ بھی سکتا ہے اگر اس کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، دعا کرنے کے لیے کہا، کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں بھیج دے۔ تو یہاں پر جواب میں کیا کہا گیا؟ جواب میں اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر کسی گاؤں میں اترو، وہاں پڑاؤ ڈالو، اور جو کچھ تم چاہتے ہو مانگا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ یعنی یہ وہ چیز نہیں کہ جس کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت پڑے، اس کا سبب اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے تم کو محنت۔ دعا کس چیز کے لیے؟ دعا تو ویسے ہر چیز کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں دعا کی حاجت ابھی نہیں ہے۔ یعنی منو سلوا کھانا تھا تو اللہ سے دعا کی، منو سلوا میں اترا، کیونکہ یہ انسان اسباب نہیں چاہیے۔ بارش اگر کسی کو چاہیے، پانی چاہیے، تو وہ کوئی سبب اختیار کر کے پانی لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، اس کے لیے تو دعا کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن وہ چیز جس کا مطالبہ تم کر رہے ہو، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنی ہوگی۔ اللہ نے اسباب رکھے ہوئے، اس اسباب کو اختیار کرو، وہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر حاجت نہ ہو تو اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جاؤ اور زمین میں یہ چیزیں ملتی ہے، کھیتی باڑی کیجیے اور وہ چیزیں حاصل کر لیجیے۔ یہ بھی اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اسے سمجھ کر غور کر کے ترجمہ اور معانی کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔